نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے رکوع میں 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں جو صاحب ثروت لوگ ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور اس کے ضمن میں کوئی بنیادی ہدایات دی گئی۔ پہلی بات تو کہ انسان اگر صاحب ثروت ہے، مرفع الحال ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ میرے مال میں اللہ تعالیٰ نے محروموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا، قرابت داروں کا حق رکھا، یہ حق مجھے ادا کرنا ہوگا۔ اس کے ضمن میں وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے کہ حضور نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہو تو بس سارا حق ادا ہو گیا، نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، مال میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ زکوٰۃ تو جو دی ہے وہ دی ہے، حکومت کے حوالے کر دی ہے، حکومت کے نظم کے تحت اس کا استعمال ہوگا، یہ نہ سمجھو کہ اب بس تمہارے مال میں اور کوئی حق نہیں رہا۔ ان فی المال لحقا سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ پھر آپ نے وہ آیت پڑھی جو ہم پڑھ چکے ہیں، اس منتخب نصاب کا درس نمبر 2، آیہ بر، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہاں آتا الزکاة علیحدہ ہے، اور آتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ علیحدہ ہے۔ تو یہ تو حق ہے بہت بڑا جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ البتہ اس کے ضمن میں یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو گے تبھی جب تبذیر چھوڑ دو گے۔ اگر دولت کو اڑاؤ گے نام و نمود اور نمائش کے لیے تو پھر حق کیسے ادا ہوگا؟ لہذا اس کی ضد جو ہے تبذیر، اس سے روک دیا گیا، ولا تبذر تبذیرا۔ پھر اس کے ضمن میں مزید ہدایات، کسی وقت ہو سکتا ہے کہ تم خود تنگ حال ہو، تنگ دست ہو، تو کوئی اگر سائل ضرورت مند آ گیا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بہرحال نرمی کے ساتھ کرو، اس سے معذرت کرو نرمی کے ساتھ۔ پھر یہ کہ اپنے ہاتھ کو نہ تو بالکل گردن سے باندھ ہی لو کہ اس سے کچھ بھی نہ صادر ہو، کچھ بھی نہ نکلے، اور نہ یہ کہ پورا ہاتھ کھول دو ایسے کہ ساری دولت جو ہے وہ لٹا دو، پھر آدمی کو پچھتانا پڑتا ہے اور لوگ بھی اسے ملامت کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ کسی انسان پر رزق کی کشادگی یا تنگی، یہ اللہ کا فعل ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر، خبیرم بصیرہ، وہ دیکھنے والا ہے، باخبر ہے ہر شخص کے حال کو، تو ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ اپنے علم کامل کی بنیاد پر کرتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کے حال کو لازماً بدل دو گے، نہیں، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں اپنا فرض ادا کرو، اپنا فرض ادا کرنے کے بعد تم پھر ذمہ دار نہیں ہو، اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے یا اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اب اس کے ضمن میں آخری شے جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھریں گے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے۔ یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم۔ لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے۔ ان کے ہاں یہ معاملہ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کا محرک دوسرا تھا۔ لڑکیوں کو وہ قتل کرتے تھے اپنی غیرت کے غلط تصور کے تحت کہ ان کی شادی ہوگی اور کوئی ہمارا داماد بنے گا، یہ ہمارے لیے
ہمیں قطعاً قابل قبول نہیں. تو یہ ان کی جہالت کا معاملہ تھا. لیکن ایک شکل یہ بھی تھی کہ صرف فقر کی وجہ سے وہ لڑکا لڑکی کوئی بھی ہو اسے قتل کر دیتے تھے. ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل، ایبارشن کی شکل میں ہے، مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل حرام ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں، کنٹراسیپٹیوز کو یوز کریں، اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے، یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے، تو بچے کا حق بھی تبھی ادا ہوتا ہے، وہ ماں کا دودھ پی سکے پوری مدت تک. اگر اس سے پہلے وہ حاملہ ہو جائے گی تو وہ دودھ نہیں، بچہ جو محروم رہ جائے گا. تو یہ حکمت بھی ہے اس کے اندر، اور ہمارے پچھلے معاشرے کے اندر اس کے لیے اہتمام ہوتا تھا. لڑکی جو ہے وہ ولادت کے بعد کافی عرصے اپنے میکے میں رہتی تھی، وہ سسرال میں آتی نہیں تھی. بچہ پیدا ہوا اس کے بعد وہ وہاں رہے گی. یہاں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ عین وہ جو 40 دن ہوتے ہیں نفاس کے، ان کے دوران بھی وہ حمل ٹھہر جاتا ہے، اور 9-10 مہینے کے بعد ہی اگلے بچے کی آمد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہی ہے، گھر کے اندر ہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ انسانی نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، وہ پورا کر بیٹھتے ہیں. غلط ہے، گناہ ہے، کر بیٹھتے ہیں. اس حوالے سے یہ کہ ایک نیچرل جو ہے وہ برتھ کنٹرول جو ہمارے معاشرے میں پہلے ہوتا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ کنٹراسیپٹیوز کے استعمال کی حد تک کوئی حرام والی بات نہیں ہے، اگرچہ اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے، مالتھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے، خوراک کے، وہ محدود ہیں. اب اس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا، کنٹراسیپٹیوز کی جو ہے عام لوگوں کے اندر جو ہے اس کی جو اویئرنیس ہے، اس کی آگاہی ہے، وہ پورا کر دینا، جس سے کہ پھر نوجوان ہو سکتا ہے غلط راستے پر پڑے. اور اس کے اندر جو ہے ایک خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کے اندر. ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ بچاتی ہے اپنے آپ کو، چاہے یہ کہ اس کا کوئی قریبی تعلق محبت بھی ہو گئی ہے کسی نوجوان سے، پھر بھی ڈرتی ہے کہ اگر کہیں وہ عمل ہم نے کیا تو میں اگر حاملہ ہو گئی تو کیا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن کنٹراسیپشن کے بعد پھر اس کا اطمینان ہے، اس لیے کہ حاملہ تو میں ہوں گی نہیں. تو اس کے اخلاقی مضرات موجود ہیں، لہذا اس کو روکنا چاہیے، اور زیادہ فطری ذرائع سے یہ عمل حاصل ہونا چاہیے، نتیجہ حاصل ہونا چاہیے. لیکن شریعت میں حلال اور حرام بالکل جو ہے واضح ہے. کنٹراسیپٹیو میتھڈز، منع حمل کی تدابیر اختیار کرنا حرام نہیں ہے. اس کے لیے احادیث موجود ہیں کہ عزل کی حضور نے اجازت دے دی تھی، اگرچہ آپ نے کراہت کے ساتھ اجازت دی. ایک جنگ کے موقع پر بہت سی لونڈیاں مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئیں، تقسیم ہو گئی سب کے درمیان. اب وہ سب چاہتے تھے کہ ان سے تمتع کریں، ان سے جنسی رابطہ قائم کریں، لیکن یہ بھی ڈرتے تھے اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حاملہ ہونے کے بعد قانون یہ تھا کہ پھر آپ اس لونڈی کو بیچ نہیں سکتے. اس کے ہاں بچہ ہو جائے گا، وہ ام ولد ہو جائے گی. اب وہ عام لونڈی نہیں رہی، اس کا نام ہوگا ام ولد. وہ اب ہمیشہ آپ ہی کے پاس رہے گی، اسے آپ بیچ کر پیسے کھڑے نہیں کر سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے باز کہ حضور یہ صورتحال ہے، ہم چاہتے ہیں ان سے تمتع کرنا، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے، کیا کریں ہم؟ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم عزل کر لیں. اب عزل جو ہے اسے آج کل کہتے ہیں کوائٹس انٹرپٹس. جنسی عمل پورا ہے لیکن انزال سے پہلے مرد جو ہے علیحدہ ہو جائے، تاکہ انزال جو ہے وہ باہر ہو، عورت کے اندام نہانی کے اندر نہ ہو. تو حضور نے فرمایا جس روح کو آنا ہے دنیا میں وہ آ کر رہے گی، تم کچھ بھی کر لو. انہوں نے پھر بھی اصرار کیا کہ حضور ہمیں اس کے لیے اجازت. آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ کر سکتے ہو تم. تو اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں.